سورہ نحل کی آیت نمبر 26، سورہ نحل کا چوتھا رکوع، 14ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد مکر الذین من قبلہم، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا تھا، یعنی پچھلی امتوں نے، قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ فریب کیا، انہیں تکلیفیں پہنچائیں۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیاد سے پکڑ لیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اوپر سے ان پر چھت گر پڑی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں کی انہیں خبر نہ تھی۔ یہ ایک تمثیل ہے، سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ مکر کرنے کے لیے کچھ منصوبے بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خود انہی کے منصوبوں میں ہلاک کیا، اور ان کا حال ایسا ہوا جیسے کسی قوم نے کوئی بلند عمارت بنائی، پھر وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح کفار اپنی مکاریوں سے خود برباد ہوئے۔ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں پچھلے مکر کرنے والوں سے نمرود بن کنعان مراد ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 800 برس اس کی عمر ہوئی، اور اس میں سے 400 برس تک اسے کبھی کوئی بیماری نہ ہوئی، یہاں تک کہ بخار بھی نہیں آیا، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے بابل میں، عراق کا ایک شہر ہے جسے عام طور پر بابل کہتے ہیں، تو بابل میں بہت اونچی ایک عمارت بنائی تھی جس کی بلندی 5000 گز تھی۔ یہ بہت ہی زیادہ بلندی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا کہ اگر 3 منزلہ عمارت ہے تو کتنی گز بلند ہوتی ہے، تو آپ سوچیں کہ اس نے عمارت بنائی جس کی بلندی 5000 گز تھی، اور اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان پر پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور وہ عمارت ان پر گر پڑی، اور وہ لوگ جو اس عمارت میں تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن میں تم جھگڑتے تھے، یعنی وہ جھوٹے خدا جو تم نے گڑھ لیے تھے، جن بتوں کو تم خدا الہ معبود کہتے تھے، وہ کہاں ہیں جن کے بارے میں تم مسلمانوں سے جھگڑتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، علم والے کہیں گے، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے، یعنی ان امتوں کے انبیاء اور علماء جو انہیں دنیا میں ایمان کی دعوت دیتے تھے، نصیحت وہ کرتے تھے، اور یہ کافر ان کی بات نہ مانتے تھے، وہ انبیاء اور علماء کل بروز قیامت ان سے کہیں گے کہ آج ساری بربادی، رسوائی، ذلت اور عذاب کافروں پر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے، یعنی ایسے لوگ جو کفر میں مبتلا تھے، اور اس حالت میں جب فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں،
فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اب سلو ڈالیں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ جو آج کفر میں مبتلا ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وقت موت وہ اپنے کفر سے مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کوئی بھی برا کام نہیں کرتے تھے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے کرتوت تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، اس پر فرشتے کہیں گے اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ، خالدین فیہا، کہ ہمیشہ اس میں رہو، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور در والوں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا، یعنی مومنین سے، متقی لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا۔ قالوا خیرا، وہ بولے خیر، اللہ نے خوبی کو نازل کیا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے نازل فرمایا جو تمام خوبیوں کا جامع ہے، حسنات اور برکات کا مرکز اور منبع ہے، دینی و دنیاوی و ظاہری و باطنی کمالات کا سر چشمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے قبائل حج کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال کی تحقیق کے لیے مکہ مکرمہ میں قاصد بھیجتے تھے اور اس سے کہتے جا کر معلوم کرو کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا وہ سچے ہیں، ان کی کیا دعوت ہے۔ یہ قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچتے اور شہر کے کنارے راستوں پر انہیں کفار کے کارندے ملتے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کافروں نے 12 راستوں پر 12 افراد مقرر کیے تھے اور وہ جو بھی آتا مکہ شریف کی طرف تو اسے وہ گمراہ کرتے اور غلط باتیں کرتے۔ ان سے یہ قاصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کرتے، پوچھتے تو وہ بہکانے پر مامور ہی ہوتے تھے، اس لیے وہ بہکاتے تھے۔ ان میں کوئی کہتا کہ یہ تو جادوگر ہیں، ساحر ہیں، کوئی کاہن کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی کذاب کہتا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مجنون کہتا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ تم ان سے نہ ملنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ جو ان سے ملتا ہے ایسا جادو ہے کہ وہ پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ اس پر قاصد کہتے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر بغیر ان سے ملے اپنی قوم کی طرف واپس ہوں تو ہم بہت برے قاصد ہوں گے۔ ایسا کرنا قاصد کے منصبی فرائض کا ترک اور قوم کی خیانت ہوگی۔ یعنی قاصد کہتے کہ ہمیں قوم نے بھیجا ہے تحقیق کے لیے، تو ان سے ملے بغیر اگر ہم چلے گئے تو ہم تو بہت برا کریں گے، ہمیں تو تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اپنے اور بیگانوں سب سے ان کے حال کی تحقیق کریں، جو ان کے ماننے والے ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے، ان سے بھی ملیں گے، اور جو ان کے مخالف ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور جو کچھ معلوم ہو اس سے بے کم و کاس قوم کو مطلع کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ جو کوئی معلوم ہوگا وہ پورا پورا ہم اپنی قوم کو بتائیں گے۔ اس خیال سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتے تھے اور ان سے آپ کے حال کی تحقیق کرتے تھے۔ صحابہ کرام انہیں تمام حال بتاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، قرآن کریم کے مضامین سے انہیں مطلع کرتے تھے۔ تو جب یہ قاصد مسلمانوں سے پوچھتے کہ
کہ تمہارے رب نے کیا اتارا؟ قالوا خیرا، وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے خیر کو نازل کیا، یعنی وہ قرآن جس میں خیر ہی خیر ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی جو اس دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے حیات طیبہ ہے، چین اور سکون والی زندگی ہے، ان کے لیے فتح، کامیابی اور وسیع رزق اور کئی نعمتیں ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر، یعنی ان کے لیے آخرت میں اللہ نے جو جنت تیار کی ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا، یعنی آخرت میں جو ان کے لیے گھر ہے پرہیزگاروں کے لیے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار، بسنے کے باغات جن میں جائیں گے ان کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ لہم فیہا ما یشاؤون، انہیں وہاں ملے گا جو چاہیں، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ وہاں جو چاہیں گے انہیں وہاں وہ چیز مل جائے گی۔ اور یہ بات جنت کے سوا کسی کو کہیں بھی حاصل نہیں۔ دنیا میں پوری دنیا کا بادشاہ بھی ہو، وہ جو چاہے اسے مل جائے، یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ انسان کتنی خواہشات کرتا ہے، ہر خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی، لیکن جنت وہ واحد مقام ہے جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں، یعنی وہ لوگ متقی وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں تو یہ پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ متقی وہ لوگ ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو شرک سے، کفر سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اقوال، ان کی باتیں، ان کے افعال، ان کے کام، ان کے اخلاق، ان کی خصلتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، عبادتیں ساتھ ہوتی ہیں، اور محرمات، ممنوعات اور گناہوں کے داغوں سے ان کا دامن عمل میلا نہیں ہوتا۔ اس حال میں دنیا سے جاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جب ان کا خاتمہ ہو تو ایمان بھی ساتھ ہو، کفر و شرک سے بھی وہ پاک ہوں، ان کے اقوال، افعال، اخلاق، عادتیں سب پاکیزہ ہوں، نیکیاں ان کے ساتھ ہوں، اور گناہوں سے ان کا دامن عمل میلا نہ ہو۔ تو جب روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے انہیں جنت کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی عزت کی بشارتیں فرشتے دیتے ہیں۔ اس حالت میں موت انہیں خوشگوار معلوم ہوتی ہے اور جان خوشی سے، فرحت اور سرور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے، اور فرشتے عزت کے ساتھ اس روح کو قبض کرتے ہیں۔ یقولون، یہ کہتے ہیں، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ مروی ہے کہ موت کے قریب بندہ مومن کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے، کیا پیارے الفاظ ہیں سبحان اللہ حدیث پاک میں، کہ جب اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو فرشتہ آ کر کیا کہتا ہے، اے اللہ کے دوست، تجھ پر سلام، اور اللہ تعالیٰ تجھے سلام ارشاد فرماتا ہے۔ جب اللہ کا نیک بندہ یہ سن لیتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے، پھر فرشتے اسے جنت کا دیدار کراتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ تم سے راضی ہے، اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہیں، اللہ نے تیرے لیے عزت کے مقامات تیار کیے ہیں۔
تو فرشتوں سے کہتا ہے بس جلدی میری روح قبض کرو۔ اللہ ایسی پاکیزہ زندگی اور خیر و عافیت کی ایسی رشک بھری موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ادخلوا الجنہ، آخرت میں ان سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، بما کنتم تعملون، بدلہ ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، بما کنتم تعملون، جو تم کام کیا کرتے تھے اس کا بدلہ یہ ہے کہ جنت میں جاؤ۔ زندگی اب ہماری تھوڑی سی رہ گئی ہے، سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ غفور رحیم ہے، سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور ایک نئی زندگی شروع کریں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جس میں مسلمانوں کی غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، حسد کی نہ، بغض عداوت نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، جس زندگی میں غرور، تکبر، ریاکاری، عجب، دکھلاوا اور دنیا اور مال کی ہوس، حرص اور لالچ نہ ہو، جس میں فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کی پابندی ہو، گناہوں سے دوری ہو۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو قادر ہے۔ اے مالک ہم ایسی زندگی چاہتے ہیں، تو ہم پر کرم فرما اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے میں ہماری مدد فرما۔ تیرے محبوب کی ہم پر خاص نگاہ کرم فرما۔ حل ینظرون، کاہے کے انتظار میں ہے، یہ کفار کیوں ایمان نہیں لاتے، کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکۃ، مگر اس کے کہ فرشتے ان پر آئیں ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، او یأتی امر ربک، یا تمہارے رب کا عذاب آئے دنیا میں یا قیامت کے دن۔ یہ ایمان کب لائیں گے؟ اس وقت جب ان کی روح نکالی جا رہی ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، جب قیامت کے میدان میں ذلیل و رسوا ہوں گے، تو اس وقت ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی پہلی امتوں کے کفار نے بھی ایسا ہی کیا کہ وہ کفر پر اور انبیاء کو جھٹلانے پر قائم رہے۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، کفر اختیار کر کے، گناہ کر کے انہوں نے خود اپنی جانوں کو برباد کیا۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہر گناہ کی نحوست ہوتی ہے، اور گناہ کرنے والا خود اپنے نقصان کرتا ہے۔ ہم کسی مسلمان کا برا کریں، برا چاہیں، غیبت کریں، چغلی کریں، بدگمانی کریں، کسی سے حسد رکھیں، اس کا نقصان نہیں ہوگا، ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ انسان گناہ کر کے خود اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرمائے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کی بری کمائیاں ان پر پڑی، یعنی انہوں نے اپنے گندے اعمال کی سزا پائی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس پر وہ ہنستے تھے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ سورہ نحل کا 4 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔